أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اہل کتاب کی گمراہیاں. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے دیگر گناہ معاف فرما دے. اور جو شرک کرتا ہے وہ سنگین افترا پردازی کرتا ہے. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکی دامہ کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جن کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. ذرا دیکھیں کہ اللہ کے بارے میں یہ کیسی افترا پردازیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ان کے کھلے جرم کے لیے یہی کافی ہے. اور کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ ملا ہے اور وہ توہمات و خرافات اور ٹونے ٹوٹکوں کو اور طاغوت شیطانی طاقتوں کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہودی اپنی خباثت کی بنا پر عام مشرکین سے دوستی رچاتے تھے اور انہیں مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے. ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت جس پر ہو اس کا تم کو قیامت میں کوئی مددگار نہیں ملے گا. کیا انہیں کچھ اقتدار حاصل ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے. کیا یہ لوگوں سے حسد اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ ہاں، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت سے نوازا ہے اور ان کو عظیم الشان اقتدار عطا کیا ہے. اب ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور بعض رکاوٹ بن رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی جہنم کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم آگ میں جھلسا دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی کھالیں
بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی اور ان کو گھنیرے سایوں میں ہم داخل کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 57 تک تلاوت کی گئی اور رواں ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اور ان سے پہلے جو چند آیات گزری ان میں اہل کتاب کی گمراہیوں کا تذکرہ ہے، اور اہل کتاب کی اصطلاح اس وقت جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اور امت مسلمہ برپا کی جا رہی تھی، اس اصطلاح کا استعمال یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور سابئی لوگوں کے لیے جو حضرت یحییٰ کی طرف اپنے کو منسوب کرتے تھے کیا جا رہا تھا۔ اصطلاح کا پس منظر یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے حامل تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، وہ تورات پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ انجیل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ان کو یوں مخاطب کیا گیا کہ تم تو کتاب والے ہو، پڑھنے والے ہو، تمہارے پاس تو مطالعے کے لیے ایک کتاب موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اس اصطلاح کا استعمال ہو تو آج اس اصطلاح کا انطباق مسلمانوں پر بھی ہو رہا ہے، جن کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، تو اے کتاب والو، اے پڑھنے والو، کیا تم اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہوتے ہو؟ کیا تمہارے پاس یہ ہدایت نامہ موجود ہے اور اس کے باوجود تم ادھر ادھر منہ مارتے ہو اور ادھر ادھر سے ہدایت تلاش کرنے کے چکر میں لگتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع میں فرمایا تھا، من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ پوری امت کو قرآن پاک کی طرف اصلاً رجوع کرنا ہے۔ قرآن ہے جو دستور ہے، قرآن ہے جو قانون ہے، قرآن ہے جو ہدایت نامہ ہے، قرآن ہے جو بنیادی کتاب ہے، قرآن سے ہی تعلق حدیث کا ہے، قرآن سے ہی تعلق سنت کا ہے، قرآن سے ہی تعلق سیرت کا ہے، قرآن سے ہی تعلق شریعت کا ہے۔ بنیادی مواد قرآن میں دیا گیا ہے، قرآن کی جو حیثیت ہے وہ اساسی دستور کی حیثیت ہے۔ اس لیے تمام فرقے جو امت مسلمہ میں بنائے گئے، امت مسلمہ کو جس طرح چیرا گیا، پھاڑا گیا، توڑا گیا، جس طرح سے ان کو علیحدہ کیا گیا، وہ اگر پلٹ کر حق کی طرف آ سکتے ہیں تو انہیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، ان کتابوں کی طرف نہیں۔ ان کو ان کتابوں کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے جو ہر فرقے نے اپنے اپنے عقیدے کے بیان کے لیے لکھ دی ہیں، ہر عقیدے نے جو قرآن کی تفسیر میں لکھ دی ہیں، بلکہ قرآن پاک کی طرف اصلاً رجوع کرنا ہوگا۔ اس دستور کو پھر مرجع بنانا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں اترا ہے تو عربی زبان کے ذریعے سے پہلے اس کو سمجھا جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے ذریعے اس کو سمجھا جائے گا۔ باقی ذیلی اور ضمنی جو بھی مراجع ہوں گے، جب وہ قرآن اور حدیث سے متفق ہوں گے تو ان سے استفادہ کیا جائے گا، اور کہیں پر بھی قرآن و حدیث سے انحراف ہوگا تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو یہودی اور عیسائی علماء کی تحریفات کے ساتھ، انحرافات کے ساتھ، اضافوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔
خوب یاد رکھا جائے۔ اللہ کے یہاں قوموں کے درمیان تفریق نہیں ہے، قبیلوں کے درمیان تفریق نہیں ہے، خاندانوں کے درمیان تفریق نہیں ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے۔ اہل کتاب کا جو مفہوم تھا کہ یہودی اور عیسائی جن کے پاس اس وقت کتاب تھی اور مسلمانوں کے پاس ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی، آخری کتاب انہیں دی جا رہی تھی، اس میں ان کو مخاطب عزت کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس تو کتاب ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ جو بات کہی جا رہی ہے ان کے بارے میں وہ بس انہی سے متعلق ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی توضیحات فرمائی اور فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم بھی انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چل کے رہو گے۔ جو بگاڑ ان کے یہاں تھا وہ تمہارے یہاں آئے گا، جو ان کے علماء کا بگاڑ تھا وہ تمہارے علماء میں آئے گا، جو ان کے راہبوں میں بگاڑ تھا وہ تمہارے صوفیوں میں آئے گا، جو ان کے مفتیوں میں بگاڑ تھا وہ تمہارے مفتیوں میں آئے گا، جو عوام میں تھا وہ تمہارے عوام میں آئے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے صرف مجمل بات کر کے نہیں چھوڑ دیا، تفصیل کے ساتھ اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا کہ یہ بگاڑ کس کس طرح کا ہوگا۔ لہذا ہم جب بھی ان آیتوں کو پڑھیں جن میں ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے تو کوشش کریں کہ ان کے آئینے میں اپنے کو دیکھیں اور پھر اپنے آئینے میں اپنے کو دیکھیں، اپنا جائزہ ہم ان کی روشنی میں لیں۔ یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے کتاب کا ایک حصہ ضائع کر دیا اور بھلا دیا، اور اس کے بعد اس میں تحریف کی، اور پھر انہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ دھڑلے سے انہوں نے تحریفات کرنا شروع کر دی۔ تو ایسے لوگ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر لعنت برسائی جائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وہ بھی سن لیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب تو اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں جو تثلیث کے ساتھ، ٹرینیٹی کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کبھی تین ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس کی تین شکلیں ہو جاتی ہیں اور کبھی تین نزول ہو جاتے ہیں اور تماشا ہوتا ہے۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ اور حضرت یعقوب کی لڑائی دکھاتے ہیں کہ کشتی ہوئی اور یعقوب نے اللہ کو پٹک دیا۔ وہ اتنے بے غیرت اور گستاخ ہیں، اتنے بد زبان ہیں کہ کبھی اپنے نبی پر الزامات لگاتے ہیں اور کبھی کسی نبی کو چڑھاتے ہیں تو اللہ پر بھی غالب کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے عقیدوں کا یہی حشر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ثقافت اور کلچر ہے اس میں بھی بدترین بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے رہے، دیو مالائی نظام کو مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، جو اللہ کی ذات میں کبھی اور اللہ کی صفات میں کبھی اور اللہ کے افعال و تصرفات میں کبھی کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے بت کو شریک ٹھہرائیں، مردہ کو ٹھہرائیں، زندہ کو ٹھہرائیں، قبر کو ٹھہرائیں، کسی آستانے کو ٹھہرائیں، کسی درخت کو ٹھہرائیں، کسی اڈے کو ٹھہرائیں، جو بھی ہیں، وہ نام کے مسلمان ہو یا نام کے ہندو ہو یا نام ان کا کچھ بھی ہو، جو ایک ایشور کو نہیں مانتے وہ مشرک ہیں، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے وہ مشرک ہیں۔ اور ایک اللہ کو ماننے کا مطلب صرف عدد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہی ہے جو نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس کے ہاتھ میں حیات ہے، قسمت کا بنانا ہے، ترقی دینا ہے، تنزل میں مبتلا کرنا ہے، ساری قدرتوں کا وہ مالک ہے۔ اس لیے کہیں بھی کسی آستانے اور کسی ڈیوڑی اور کسی قبر اور کسی مورتی اور کسی مندر اور کسی جگہ سے اپنی قسمت کا سوال نہیں کرنا ہے، اور ان کے سامنے بھیک کا ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، یہی دراصل ان کو خدا بنانا ہے۔ اسی طرح جو علماء ہیں، جو مفتی اور قاضی ہیں، ان کو اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں کرنا ہے، یعنی ان کی طرف سے فیصلہ حلال یا حرام کا جو ہو جائے اس کو آخری فیصلہ ماننا بھی شرک قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت میں اور
اللہ کی الوہیت میں شرک کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ قانون اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر قانون کی تشریح نبی کے حوالے کی گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ شرک دیکھا جائے، یعنی کہ جو لوگ مشرک کے نام سے معروف ہیں، ہمارے ہندوستان میں ہندو معروف ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں؟ جس طرح وہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جس طرح صاحب قبر سے دعا مانگ رہے ہیں، اور جس طرح آستانوں اور ڈیوڑیوں پر معاملہ کر رہے ہیں، اپنی پیشانی پٹک رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے، اور توحید کے خلاف ہے۔ لیکن یہ شرک ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہو رہا ہے، اور یہودیوں کے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی کڑے الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے مسلمانوں، تم میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ مت کرنا۔ اگر نبی کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ یہودیت ہے، وہ عیسائیت ہے، وہ شرک ہے، تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ شاہ معین الدین چشتی کی قبر کے ساتھ، نظام الدین اولیاء کی قبر کے ساتھ، اور شاہ مینا کی قبر کے ساتھ، اور بے شمار افراد کی قبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے جب شرک کا لفظ بولا جائے تو دماغ صرف مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب کے مشرکین کی طرف جا کر نہ رہ جائے، شرک کے عمل کو دیکھا جائے کہاں کہاں پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ یہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں، یا کتاب الہی کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور پھر اپنی پاکی دامہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ جرائم میں ملوث ہیں، اور یہ شیطانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی مشرکوں کے ساتھ، اور کبھی عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان سے دوستیاں رچاتے ہیں، اور پھر اپنی تعریف کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے میڈیا کو لگا رکھا ہے، چینل تیار کر رکھے ہیں، اور جو بھی طریقے ذرائع ابلاغ کے ہیں وہ سب کے سب صرف اس لیے اختیار کر رکھے ہیں کہ ان کا ڈھول بجایا جائے، اور ان کی تعریفیں کی جائیں، اور ان کے قلابے زمین و آسمان کے ملائے جائیں۔ تو یہ وہ مجرم ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ ایک طرف یہ گندی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گندے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ صاف ستھرے چمکدار محلوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ خود بھی صاف ستھرے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، افترا پردازی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب کا حال یہ ہو گیا ہے۔ آج یہودیوں اور عیسائیوں کا حال، خاص طور پر یہودیوں کا، عیسائیوں میں تو پھر بھی یہ چیزیں کم رہیں، اور ہوئیں بھی تو یہودیوں کے اثر سے پیدا ہوئیں۔ فرمایا کہ یہ ان کا ذہن بھی مشرکانہ ہو گیا ہے، اور یہ توہمات اور خرافات میں مبتلا ہیں، اور یہ طاغوت کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو بھی خلاف ہو، وہ شیطان ہو، وہ انسان ہو، وہ فرد ہو، یا کوئی سوسائٹی ہو، یا حکومت ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اور دیگر حضرات سے یہ بات منقول ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے ہٹانے والی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، بس اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ سے ہٹانے والی ہو وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت اور قانون کے مطابق حکومت نہیں چلاتے، فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ جن ملکوں میں اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہے، اور جو ملک اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی سیاست لا دینی ہے، اور جن کا تمدن لا دینی ہے، اور جن کی معاشیات سودی نظام پر مبنی ہے، اور اللہ اور رسول کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ ان کا کلچر اور ان کی ثقافت لا دینی ہے، اور صرف لا دینی نہیں ہے بلکہ اباحی ہے، وہ اپنے معاشرے کو اباحیت کی طرف اور فحاشی اور عیاشی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔
جن کی ثقافت ایسی ہے اور جن کا نظام چاہے وہ مالیات کا ہو، سیاسیات کا ہو یا انتظامات کا ہو، جو بھی ہے در حقیقت وہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ جو بھی ایسا کر رہے ہیں قرآن ان کو فاسق کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، کافر کہتا ہے۔ اگر وہ شریعت پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو کافر ہیں، اور اگر یقین رکھتے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں تو فاسق ہیں، اور اگر لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو ٹال رہے ہیں تو ظالم ہیں۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ ایک طرف ان لوگوں کا حال یہ، اور پھر یہ جبت کے معنی توہمات اور خرافات کی باتیں، ٹونے ٹوٹکے، جادو، سفلی عملیات اور فالگیری، وہ سب چیزیں جن کو انگلش میں سپرسٹیشنز کہا جاتا ہے، اور جو توہمات و خرافات کا مجموعہ ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ سائنسی بنیاد، نہ عقلی بنیاد، نہ مشاہداتی بنیاد اور نہ شرعی بنیاد۔ ظاہر ہے کہ شریعت ہی اصل و اساس ہے، اور اس کے بعد جو بھی کوئی حقیقت پسندانہ چیز ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، جس واقعے کو ہر شخص مانتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم کبھی بھی واقعات کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی وہ منطبق ہو رہی تھی یہودیوں پر، لیکن اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سفلی عملیات ہے، مسلمانوں میں جادو ہے، مسلمانوں میں ٹونے ٹوٹکے ہیں، مسلمان ہیں جو کہیں اپنے گنڈے دار دھاگا پہنے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ہاتھ پر دھاگے لگائے ہوئے ہیں، دیکھا اس نے دوسری قومیں یہ کر رہی، کوئی لال دھاگا لگا رہا ہے تو کوئی کالا دھاگا لگا رہا ہے، کوئی مندر سے دھاگا لا رہا ہے تو کوئی کسی قبر کے پاس سے دھاگا لا رہا ہے۔ ایک بیوپار، ایک شیطانوں کا کاروبار، ایک مجاوروں اور پجاریوں کی دھندے بازی، ایک دھوکے اور فراڈ کا ایک سلسلہ ہے۔ بنیے ہیں، اور یہ بنیے بھی طاغوتی بنیے ہیں جنہوں نے لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کیا ہے، اور لوگوں پر اپنی طرف سے تباہیاں مسلط کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ دولت لوٹ لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، انسانوں کا استحصال کرتے ہیں، اور ان کو راحت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو بھی حق کا مطالبہ کرے، جو مطالبہ کرے حقوق کا، اس کی جگہ ان کے ہاں جیل ہے، یا اس کی جگہ دار ہے، تختہ دار ہے، اس کو سولی پہ چڑھا دیں، گولی مار دیں، اس کو صحرا میں پھینک دیں، یا اس کو جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ حکومتیں، یہ ہیں وہ جھوٹے مکار حاکم شیطان و طاغوت کے بندے جنہوں نے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی بادشاہتیں، ظالمانہ جابرانہ بادشاہتیں لوگوں پر مسلط کر رکھی ہیں، اور لوگوں کو انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، شہریت کے حقوق سے محروم کر رکھا ہے، آزادی سلب کر رکھی ہے، زبانیں گویا کہ ان کی تالو سے کھینچ لی ہیں، انہیں بولنے کا حق نہیں ہے، انہیں منکر کو منکر کہنے کا حق نہیں ہے، معروف کو معروف کہنے کا حق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی سزا پھر بڑی سخت ہے، اور اللہ ان کو آگ میں جھلسا کے رہے گا۔ ان کی سزا بے انتہا سخت ہے۔ ایک انسان کو جو شخص مار دے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی جرم ہو، ایسا جرم بھی ویسا کہ جس پر جان لینے کا حکم ہے، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو انسان بھی ایک انسان کو، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی نظام، ایک انسان کو بھی مار دے جس کو مارے جانے کا شرعی حق نہیں ہے، تو فرمایا اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور اللہ نے سنگین عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایک انسان کو مارنے والا۔ آج جو حکومتیں ہیں، آج جو ظالمانہ حکومتیں ہیں، وہ مصر کی ہو یا شام کی ہو یا عراق کی ہو یا وہ سعودی حکومت ہو یا امارات کی حکومت ہو، انہوں نے ہزاروں انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انہوں نے ہزاروں انسانوں کو جیلوں میں ٹھوسا اور ٹارچر کر کے ان کی انسانیت کو سلب کیا ہے، یا انسانی حقوق کے ڈکیت ہیں جنہوں نے دنیا کو جہنم زار بنا دیا ہے۔ تو وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو
کو بھی اگر کسی نے مارا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا ہے، اور سزا اس کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ جب اللہ کہ کلام پاک کی آیت کریمہ پوری صراحت سے کہہ رہی ہے، تو اب آپ ان کے چہرے دیکھیے جو ان سلطانوں کے مفتی اور قاضی اور مولوی ہیں، ان کا حال دیکھیے کہ وہ کس طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، بے گناہوں پر الزامات لگاتے ہیں، اور کبھی عدالت میں بیٹھ کر جھوٹے فیصلے کرتے ہیں، مکارانہ طاغوتی فیصلے، شیطانی فیصلے کر کے کمزوروں کو دباتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں، اور عوام میں مسلمین کی دولت جو امت اسلامیہ کے لیے ہے اس کو اپنی عیاشیوں پہ صرف کرتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک قسم کے مجرم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا ہے کہ ان کو تسلیم نہ کرو، ان کے خلاف یکجان ہو جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو۔ ان کی طاقتوں کو توڑنے کے لیے انبیاء کو برپا کیا گیا تھا، اور آخری نبی کو اسی لیے برپا کیا گیا تھا کہ دنیا کی ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دے، اور مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے چودھری اور سردار اور لیڈر بنے ہوئے تھے ان کی لیڈرشپ کا خاتمہ کر دے تاکہ ظلم کا سلسلہ بند ہو۔ یہ وہ مشن تھا جو تمام انبیاء کو اپنے اپنے وقت میں دیا گیا تھا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس لیے جو لوگ بعض حدیثیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ بس اطاعت کرتے رہو حاکم کی، وہ جو چاہے کرے، وہ حدیثوں کے غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ افتراء پرداز مولوی، جھوٹے اور مکار مولوی، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت طاغوتی حکومتوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کی جوتیاں بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے درہم و دینار پر پلتے ہیں بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا قسم کے لوگ جو حدیثوں کو موڑتے اور توڑتے ہیں۔ ان کو وہ حدیثیں یاد نہیں رہتی جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان ظالم حکومتوں کے خلاف جو مقابلہ کرے، من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے، مقابلہ کرے، وہ مومن ہے، جو زبان سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو پھر دل سے یعنی عزم سے، ارادے سے ان کے مقابلے میں لڑائی کا فیصلہ کرے وہ مومن ہے۔ یہ حدیثیں ان اندھوں، بہروں اور گونگوں کو نظر نہیں آتی، اور کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اس لیے اس وقت اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد کے موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب جہنم میں ڈالے گا اور ان کو جلاتا رہے گا، کھال ان کی جب پک جائے گی دوسری کھال ان کو دے دی جائے گی کہ بس وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، اور ان کے مقابل جو مسلمان مظلوم رہے اور جن پر انہوں نے زیادتیاں کیں، جو اللہ کے صحیح معنی میں بندے رہے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو ایسی جنتیں نصیب فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بہترین جوڑے عطا فرمائے گا۔ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان محلوں میں رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی پھوار ٹپک رہی ہوگی، اور ان کو گھنیرے سایوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ دو الگ الگ لوگ ہیں، اور ان کے الگ الگ نتائج اعمال ہیں، الگ الگ ان کی جزائیں ہیں، جن کو قرآن بار بار کثرت سے بیان کرتا ہے تاکہ کوئی اجمال باقی نہ رہے، بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔